السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وقدر له الآجال والصلاة والسلام على خیر الانام محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدر سی وقار، محترم حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے مسلم نوجوان اور وقت کا ضیاع۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ وقت ایسا خزانہ ہے جو نہ واپس آتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو متنبہ کیا کہ وقت کی ناقدری انسان کو خسارے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، صحت اور فارغ وقت۔ آج نوجوانوں کے پاس یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں، مگر افسوس کہ ان کا زیادہ حصہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فضول گیمز اور برے دوستوں کی صحبت میں غلط اور حرام کاموں میں برباد ہو رہا ہے۔ حالانکہ وقت ضائع کرنے کے انجام بڑے بھیانک ہیں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ میرے رب مجھے لوٹا دے۔ آدمی موت کے بعد اس لیے لوٹنا چاہتا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو سنوار لے، مگر موقع نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ قیامت کے دن بندے کی قدم نہ ہٹیں گے جب تک اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہوگا کہ کہاں خرچ کی۔ سامعین کرام، قرآن کریم نوجوانوں کے سامنے وقت کی استعمال کے 3 بنیادی اصول رکھتا ہے۔ نمبر 1، صالح عمل کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات۔ نمبر 2، لا یعنی کاموں سے اجتناب کرے، ارشاد ربانی ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ نمبر 3، مستقبل کی تیاری کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ محترم سامعین، آج کا ایک نہایت دردناک اور افسوسناک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلم نوجوان اپنے قیمتی اوقات کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں، یہ کوئی مخفی حقیقت نہیں۔ ذرا ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجئے، ہر طرف وقت سوزی اور غفلت کے مناظر نظر آتے ہیں۔ وقت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نوجوان اسے فضول اور بے فائدہ سرگرمیوں میں گنوا رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے سنہری مواقع کو چھوڑ کر کھیل کود اور محض تفریح میں ڈوب جانا عام ہو چکا ہے۔ نمازوں میں سستی، قرآن سے دوری اور ذکر و فکر سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ بری صحبتوں اور غیر اسلامی ماحول کے اثرات نوجوانوں کو دین، ایمان اور اخلاق سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم جاگیں، سوچیں اور اپنی جوانی کی لمحوں کی قدر کریں، ورنہ یہ سرمایہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی واپس نہ آئے گا۔ سامعین کرام، آج نوجوانوں کو اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ نوجوانی کا زمانہ قوت، صلاحیت اور جذبے کا زمانہ ہوتا ہے۔ جوانی میں کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کو نہایت محبوب ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، رواہ البخاری، یعنی جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ اسے بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی مرحلے میں انسان اپنے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ زندگی بھر حسرت و ندامت کا شکار رہتا ہے۔ وقت کی قدر کر کے ہی علم، دین اور اخلاق میں ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے اوقات کی درست منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ، یعنی چالاک انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے
اور رب کا بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جس نے صبح و شام کو غنیمت سمجھا وہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے بلکہ انہیں علم، خدمت دین اور مفید اعمال میں لگائیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ آپ سے سوال کرے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جوانی کہاں گزاری، وقت کن چیزوں میں ضائع کیا۔ آج جو وقت ہاتھ میں ہے وہی اصل سرمایہ ہے۔ اگر آپ اسے اللہ کی اطاعت، تعلیم و دین اور خدمت خلق میں لگائیں گے تو آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا، اور اگر اسے غفلت، کھیل کود اور فضول میں کھو دیا تو قیامت کے دن حسرت ہی حسرت ہوگی۔ آخر میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں وقت کی قدر نصیب فرما، نفع بخش اعمال کی توفیق دے اور ہمیں وقت کی ضیاع سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔